پہلے والے کہنے لگے کہ بھائی کیا ہوا، کیا بات ہو گئی، ہم تمہارے گھر گئے تھے تمہاری دریافت کے لیے، پتا چلا کہ وہ شخص نے تمہارے گھر پر کچھ لوگ کو بھیجایا، تمہارے لیے ڈرا رہا ہے، دھمکا رہا ہے، اور تمہارے گھر والوں کو بھی دھمکا رہا ہے۔ وہ بڑا افسوس، بڑا تنہا محسوس کرنے لگا۔ وہ کہنے لگا کہ مولا میں کیا کروں، مولا میں کیا کروں، میں کس غربت میں آ گیا ہوں، مولا میں تنہا ہوں، میرے مولا، میرے وقت کے امام آپ دیکھ رہے ہیں مولا، یہ بات میری جان پر آ بنی ہے، میرے گھر والوں پر آ بنی ہے، میرے بچوں پر آ بنی ہے مولا۔ اپنے وقت کے امام سے اب خطاب کرنے لگا۔ اب جیسے جیسے وہ سوچ رہا تھا گھر کی جانب بھی نہیں جا سکا، اب وہ چلتا گیا، اب یہی بیٹھ کرنا تھا کہ مولا میں کیا کروں، مولا میری حالت بہت ناساز ہے، میرے ایسے حالات ہو گئے کہ گھر کا سامان بک چکا ہے، گھر پر پریشان حال ہے، اتنا محتاج ہو گیا میں مولا، میرے وقت کے امام آپ میرے خلق کے رازوں سے واقف ہیں۔ اب وہ کہتا رہا، چلتا رہا، کچھ دیر نہ گزری اس نے محسوس کیا کہ وہ کاظمین میں باب الحوائج کے حرم میں اس نے اپنے آپ کو محسوس کیا۔ اب جیسے اس نے اس مخاطب کو دیکھا، کہا کہ میں کچھ دیر نہ چلا کہ میں کاظمین میں آ گیا، مولا کے حرم، باب الحوائج، مسیح کاظم کے حرم۔ اب اس نے دیکھا کہ کہا کہ اب یہ باب الحوائج ہے، میں ان کی دربار جاتا ہوں، اپنی حاجت، اپنی پریشانی کو بیان کرتا ہوں۔ اب وہ چلا، اب دیکھا کہ شام ہو چکی ہے، اب وہاں کا جو مقدم یعنی کہ خدام ہوتا ہے، جو مجاور ہوتا ہے، اس نے اسے روک دیا، کہا کہ دیکھو بھائی شام ہو چکی ہے، دن ڈھل چکا ہے، اب تم حرم میں نہیں جا سکتے، سارے زائرین چلے گئے، اب تم نہیں جا سکتے۔ اب وہ آہوزاری کرنے لگا، کہا کہ دیکھو بھائی میں بہت پریشان حال ہوں۔ اب وہ کہتا رہا عاجزی کرتا رہا کہ وہ خادم مانتا رہے۔ اب اس نے کہا کہ دیکھو بھائی میں اتنا پریشان ہوں کہ میری جان پہ آ گئی ہے، میرے بچے پریشان ہیں، میں اتنا مقروض ہوں، میں اتنا پریشان ہوں کہ یہ میری جان پہ آ گئی ہے۔ اب جیسے ہی اس خادم نے دیکھا نا، اس خادم نے کہا کہ ٹھہرو، تھوڑی دیر بعد میں تمہیں حرم میں بھیجتا ہوں، تم جاؤ امام سے فریاد کرو۔ کچھ دیر بعد وہ حرم میں گیا۔ اب اس نے دیکھا کہ حرم خالی ہے، سارے صحن خالی ہیں، اور خادم چلا گیا۔ اس نے کہا کہ میں معذور رہتا ہوں، اس نے اپنے حجرے کو بند کر دیا۔ اب وہ شخص امام کے ذریعے مبارک کے خلیفہ، جب میں نے پڑھا نا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، وہ شخص زارا خطار رونے لگا، کہنے لگا باب الحوائج ہے مولا کاظم، آپ کا لقب باب الحوائج ہے مولا، میں اتنا پریشان ہوں کہ میری جان پہ آ گئی ہے مولا، مولا آپ میرے سینوں کے راز جانتے ہیں میرا مولا، مولا میرا کوئی مددگار نہیں، اس سرزمین اور آسمان کے بیچ میں تنہا مولا، میری مدد کیجیے مولا۔ سارا خطار وہ روتا رہا، آدھی پہر گزر گئی۔ اب اس نے محسوس کیا کہ ایک بلند شخصیت ذریعہ مبارک کے قریب تشریف فرما ہے۔ اب دیکھا کہ ایسی بلند شخصیت ہے، سفید لباس اوڑھے ہوئے، سرخ روح، اتنا نورانی چہرہ ہے۔ اب جیسے ہی اس نے اس بلند شخصیت کو دیکھا، وہ کہتا ہے کہ میں اپنی تمام پریشانیوں کو بھول گیا، میں اپنی آوازاری کو بھول گیا۔ اب اسے کیا دیکھا کہ وہ بلند شخصیت حرم کے قریب آئی، زری کے قریب آئی۔ اب انہوں نے کیا کیا، اب انہوں نے زیارت کا فکرہ پڑھ لیا۔